2016 میں لاپتہ ہونے والا پولیس اہلکار بھیک مانگتا ہوا بازیاب ہو گیا۔ کس گروہ کے ہتھے چڑھ گیا تھا کہ اس کو غزاگر بنا کر بھیک منگواتے رہے؟ ہمیں اب امید ہی نہیں رہی تھی، ہم نے کہا کہ کہیں چلا گیا ہے، کہ اس کا پاؤں بھی ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی ایڑی میں بھی جو ٹیکے لگے ہیں وہاں بھی زخم ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ مستقیم 2016 میں گواہ ہو گیا تھا، کہاں سے گواہ ہوا تھا اور کیسے واقع پیش؟ سر یہ 2006 میں بھرتی ہوا تھا تو صحیح طریقے سے اپنی سروس کر رہا تھا۔ اس نے چونگ کالج میں کورس کیا، اس کے بعد چکوال میں بھی کیا اور اپنی صحیح ڈیوٹی جوائن کر رہا تھا۔ پی ایم اوس میں بھی یہ ڈیوٹیاں دیتا رہا، پولیس لائن میں بھی دیتا رہا، اتنی خوشی سے یہ جاتا تھا۔ اس کے پاس موٹر سائیکل بھی تھا۔ 6-7 سال نوکری کرنے کے بعد اس کا زیادہ رجحان جو ہے پڑھائی کی طرف تھا، زیادہ اسلامی تھا، اجتماع میں جاتا تھا، مسجدوں میں جاتا تھا، جہاں جہاں میلادیں ہوتی تھیں وہاں بھی لوگ اسے بلاتے تھے، باقاعدہ طور پر اسے انوائٹ کرتے تھے اور اس کی طرف لیٹر بھیجتے تھے۔ جب 2011 میں بس ایسے ہی اس نے نوکری چھوڑ دی، کوئی معمولی سا بخار ہوا تو یہاں سے گھر سے چلا، تو جس راستے سے آپ آئے ہیں نا، ساگری والے راستے سے، تقریباً رات کے قریب پہنچا تو وہاں سے اغوا ہو گیا۔ ہمیں پھر کچھ پتہ نہ چلا کہ کدھر گیا کدھر نہیں گیا۔ جب گھر سے جاتا تھا تو چل پھر کر واپس آ جاتا تھا، اگر 1 دن رہے یا 2 دن رہے یا دن کو کسی کام کے لیے جائے تو پھر بھی واپس آ جاتا تھا۔ پہلے تو ہم خاموش رہے کہ جاتا ہے تو واپس آ جائے گا، لیکن 1 سال 2 سال کے بعد ہم نے ایک کلر سیدہ تھانہ میں درخواست جمع کرائی تو انہوں نے اناؤنس آگے کر دیا، جہاں جہاں خبر پہنچی۔ تو پھر 1 سال اور گزر گیا تو پنڈی پوسٹ میں اخبار میں دیا، اس کا نام نمبر پولیس کانسٹیبل جو جس طرح ایڈریس تھا وہ بھی ہم نے، لیکن پھر بھی نہیں پتہ چلا۔ پھر ہم نے نیٹ پر جو ہمارے رشتہ دار بچے تھے انہیں کہا کہ اس کا نام نمبر سب کچھ لکھ کر، فون نمبر لکھ کر دو۔ وہ پھر رہی تھی، وہ جو بکاری اس کے ہوتے ساتھ ہیں، یہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو پولیس والے جو تھے وہ اس کے ساتھ ہی 2006 میں بھرتی ہوئے تھے، انہوں نے اسے پہچان لیا۔ تو وہ جو ساتھ والا لڑکا تھا وہ اس کے کشکول میں جب اس نے 50 روپے ڈالے تو اس لڑکے نے اسے پہچان لیا، تو اسے کہنے لگے تم مستقیم ہو؟ تو صحیح طریقے نال بول نہیں سکتا تھا، نہ جانے سے ٹیکے لگائے گئے ہیں یا کیا کیسے اذیتیں دی گئی ہیں، کیا کیا تشدد اس کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ تو تھوڑا سا بولا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس پر تو یہ بول رہا ہے۔ تو پھر دوبارہ اس نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ تو یہ بولا، اس نے کہا گولڑی شریف۔ پتہ نہیں سچ کہا یا صحیح کہا یا نہیں کہا۔ تو دوسرے آدمی سے اس نے کہنے لگا کہ یہ آدمی تو ہماری بیٹی کا ہے، یہ ہم اگٹھے بھرتی ہوئے تھے، چلو تھانے میں جا کر بات کرتے ہیں۔ جب اس نے تھانے میں جا کر جو اس کے محکمے تھے، ایس ایچ او یا سی بی او یا جیسے جتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں ان سے بات کی، کہتے ہیں ان کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ 3-4 عورتیں بھی ہیں اور وہ اس حالت میں ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا پاؤں بھی خراب ہے، ہم اسے کیسے لے آئیں؟ انہوں نے اپنی پوری گارڈ بھیجی تو انہیں اٹھا کر اندر لے آئے ان عورتوں کو بھی۔ جی بتائیں، وہ جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ، وہ کون تھی، کہاں سے تھی؟ ہاں بیٹا، ہم تو ان سے جانتے پہچانتے نہیں۔ جب ہم تھانے میں پہنچے ٹالی موری میں تو پولیس نے ان سے تفتیش کی تو پوچھنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سندھ سے آئی ہوئی ہیں، تو یہاں ہمارا یہی سلسلہ ہے، ہم یہی کام کرتے ہیں، ہمارا یہی کاروبار ہے۔ تو بعض آدمی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گروپ منگوا لیے، تو ان سے چھان بین جب کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ سندھی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا مرد بھی ہے جس نے یہ کارروائی کی ہے، اس کا پاؤں توڑا ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، سب کچھ انہوں نے وہاں آ کر بتایا۔ کتنی خواتین تھیں؟ 3 خواتین تھیں۔ تو یہ جب اغوا ہوا تھا 2016 میں، آپ کو کتنی دیر بعد پتہ چلا کہ یہ اغوا ہو گیا؟ آپ نے تو پہلے لاپتہ سمجھا ہوا۔ کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ہم نے جہاں یہ جاتا تھا نا زیارتوں پر یا اپنے پیر صاحب کے، وہاں ہم نے فون کرائے، بندے بھی بھیجے، لاہور سے داتا دربار سے بھی پتہ کرایا، کراچی سے بھی جو ان کے پیر صاحب ہے وہاں سے بھی پتہ کرایا، بالکل نہیں۔ ہمیں اب امید ہی نہیں رہی تھی، ہم نے کہا کہ کہیں چلا گیا ہے، نہ جانے اسے اغوا کر لیا ہے یا اسے ختم کر دیا ہے۔ یہ بتائیں کہ مستقیم کو کن کن اذیت کا شکار کرتے رہے وہ گینگ؟ ان کے ہم نے دیکھا پاؤں بھی انہوں نے مروڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں بھی پہلے جیسی نہیں۔
सर हम तो उस दिन गए थे ना जब थाने में, तो उन औरतों को भी देखा था। जब उन्होंने पुलिस ने तफ्तीश की तो वो भी बता रहे थे हमें जो पाँव नज़र आ रहा है वो तोड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इसकी टांग सारी सूखी हुई है। वो तो नहीं बता रही थी कि हमें नहीं मारा है जैसे जोधकोप किया है, लेकिन देखने से पता चलता है कि इसका पाँव भी टूटा हुआ है और इसकी एड़ी में भी जो टीके लगे हैं वहाँ भी ज़ख्म है, पाँव की उंगलियों के साथ भी ज़ख्म है और ये टांग सारी सूख गई है। आज आपको आपका बेटा 7 साल बाद मिल गया है, तो कैसा महसूस करते हैं? जब हमें मिला तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा हुई। तो मैंने कहा अब मैं इसकी खिदमत करूँगी, इससे हर चीज़ खिला पिलाऊँगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ठीक भी हो जाएगा। लेकिन पहले जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का वक्त गुजारा, बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद मुस्तकीम खालिद के ससुर मौजूद हैं, मोहम्मद सदीक। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा और ये वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं ये वाक़या कैसे हो गया? मुस्तकीम पुलिस में होकर भी अगवा हो गए? बाजी सर ठीक ठाक नौकरी करना था ते बस उसने तो बाद जड़ा ना ये वापस नहीं आया मुड़ी थे। ठीक ठाक नौकरी कर रहा था, बड़ी ज़बरदस्त। बल्कि एक दफ़ा मैं लाइन में गया तो उधर मेरा वो उनका इंचार्ज मिला है पुलिस वाला, तो उसने बड़ी तारीफ़ की है। उसने आया ये मतलब है कि जनाब मैं मुस्तकीम का ससुर वो ये उन्होंने बोला यार आओ बैठो इधर बैठो, और बड़ी उन्होंने इज़्ज़त दी है कि यार वाहिद वो शख्स है जिसने आज दिन तक ड्यूटी 1 सेकंड भी लेट दी हुआ और 10 मिनट पहले आ जाता है, और बड़ी खुशी महसूस हुई। तो बड़ी ठीक ठाक नौकरी कर रहा था, बस अचानक ही कोई आदमी ऐसे मिल गए इसको जिन्होंने उसको उठा कर ले गए और उन्होंने उसका कारोबार बना लिया और पैसा कमाते रहे, इससे भीख मंगाते रहे। तो 7 साल गुजर गए। तो मतलब है अभी मतलब चांस वाली बात है कि ये मिल गया। हमको तो बिल्कुल जड़ा ना यकीन नहीं था कि मिलेगा, हम तो इसको ख़त्म कर देते। वो कहाँ से थे जो इसको अगवा करके ले गए? वो तो उधर ही कुरवात से ही हो गए या हो सकना, मतलब कि रवात में भी ज़्यादा लोग मतलब नशरबाज फिरते रहते हैं ना, क्योंकि शहर है बड़ा। तो ये तो कार में तो बोल कर गया था कि मैं रवात जा रहा हूँ फलानी जा मस्जिद में। अच्छा मुझे ये बताएं, अब 7 साल बाद मुस्तकीम आपको वापस मिल गया, आपके कैसे जज्बात और हुकूमत से या पुलिस से क्या मुतालबा? सर जी IG पंजाब साहब से गुजारिश है कि इसने छोटे बच्चे हैं 2, उन्होंने ख़र्चा बड़ा औखा पूरा होया है, मतलब अगवा हो गया था। तो बूढ़ी वालदा है, तो मैं ससुर हूँ, तकरीबन 4-5 किलोमीटर हम दूर रहते हैं, सागरी शहर है उधर। तो इंशाल्लाह जो मदद हुई हम करते रहे थोड़ी बहुत ही, लेकिन हमारे भी बच्चे थे। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी नाल असां बड़ा मुश्किल वक्त गुजारिया। पाकिस्तान हुकूमत से गुजारिश है कि इसकी कोई मदद करें।